وہاں پہ کوئی ایسی کمٹمنٹس دے کے آئے ہیں جس کے بدلے میں ان کو یقیناً کوئی مالی فائدہ جو ہے وہ یا تو ہو گیا ہوگا یا ان کو را کی طرف سے پرومس کیا گیا ہوگا. اس کے بعد سے آپ دیکھیے کہ وہ کس قدر جو ہے شدت سے اور تواتر سے انہوں نے سب سے پہلے تو پاکستان کے بارڈر پہ اٹیک کیا. پھر جب پاکستان نے ریٹیلیٹری سٹرائکس کی تو انہوں نے سیز فائر مانگا. ہم نے سیز فائر دے کے مذاکرات کی پیشکش قبول کی. اس میں بھی دوحہ میں ان کو کچھ اعتراضات تھے. ہم نے وہ اس کے اوپر بھی بہت زیادہ فلیکسیبلٹی دکھائی. لیکن اس فلیکسیبلٹی کو یا ہمارے اس امن کی خواہش کو وہ اب ایکسپلائٹ کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. اور میرا خیال ہے پاکستان ایک الحمدللہ ایک بڑی ملٹری پاور، ایک بڑا ملک ہوتے ہوئے ہمیں ان کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں ان کو منہ توڑ جواب دینا چاہیے. سر، وانا کیڈٹ کالج میں جو خوارج موجود تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ وہاں ہاٹ لائن سے افغانستان میں رابطے میں تھے، مسلسل اپنے ہینڈلر سے وہ بات کر رہے تھے. اب وزیر دفاع نے بھی اندیا دے دیا کہ افغانستان کو جواب دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار جواب ایئر سٹرائک سے ہوگا، ٹارگٹڈ حملوں سے ہوگا، یا باقاعدہ کوئی کائنیٹک ایکشن لیا جائے گا؟ دیکھیے یہ جو دونوں پہلی چیزیں ہیں یہ کائنیٹک ڈومین میں ہی آتی ہیں، اور یہ ججمنٹ جو ہے نا یہ آپریشنل لیول ججمنٹ ہے. یہ جو ہائیسٹ لیول پہ ایک اسٹریٹجک شفٹ جو ہے وہ ہماری پالیسی میں آ جانی چاہیے، جس کے مطابق اب ہمیں یہ جو ہے زیرو ٹالرنس کی جو پالیسی ہے اور اس کو ہمیں اس کی کلیئرنس اپنے آپریشنل کمانڈرز کو دے دینی چاہیے. اور اس کے بعد جس قسم کی بھی تھریٹ وہاں سے ایمرج ہو رہی ہو یا بلڈ ہو رہی ہو، وہاں پہ بہت سارے ایسے ٹارگٹس بھی ہیں جہاں پہ ہمارے پاس انٹیلیجنس انفارمیشن ہوگی، اس کو ویریفائی کیا جائے اور وہاں پہ اسٹرائک کیا جائے تاکہ وہ دوبارہ یہ جرت نہ کریں. لیکن یہ ایک حصہ ہے آپریشنز کا. چونکہ یہ ایسیمیٹرک وار ہے تو وہ ہمارے سافٹ ٹارگٹس کی طرف آئیں گے، جس کا کہ پہلے بھی احتمال تھا اور کل کی پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ چیز کنفرم بھی ہوئی کہ انہوں نے یہاں ڈسٹرکٹ کورٹس میں اسلام آباد میں ہٹ کیا. اگرچہ وہ اندر نہ جا سکے لیکن بہرحال کافی بڑا نقصان ہوا. اور دوسرے انہوں نے جیسے کہ آپ نے خود فرمایا کہ وہ APS-2 کرنے کی کوشش کی ہمارے وانا کیڈٹ کالج پہ. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں اپنے جو انٹرنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کو بھی تھوڑا ری ویمپ کرنے کی ضرورت ہے. بالکل جس میں بریفلی میں یہ کہوں کہ اس میں ضلعی انتظامیہ، تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کی آپس میں ریئل ٹائم انٹیلیجنس شیئرنگ اور فوج یا FC کے علاوہ جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے. بالکل اور صحیح. پھر ہم سب مل کے اس میں آپ بھی شامل ہیں، آپ اپنے محاذ پہ لڑیں گے، ہم ایک شہری کی حیثیت سے اپنے آس پاس اپنی ویجیلنس بڑھائیں گے اور فوج یا لا انفورسمنٹ والے اپنا کام کریں. تو ہول آف دی نیشن اپروچ کے ساتھ جس طرح ہم نے APS کے بعد ان کو جو ہے یہاں شکست دی تھی. ہلاک بالکل کیا، صحیح. بھاگنے پہ مجبور کیا اور کچھ پھر انڈر گراؤنڈ چلے گئے، سلیپر سیل بن گئے. تو ہمیں اسی طرح کا ایک مربوط ویل انٹیگریٹڈ آپریشن کرنے کی ضرورت ہے جس میں ہم سب پارٹیسپیٹو ہوں. سر، دکھاوے کے لیے تو طالبان حکومت کا ایک مذمتی پیغام آیا ہے کہ وہ وانا اور اسلام آباد حملے کی مذمت کرتے ہیں، مگر پریکٹیکلی TTP کے خلاف کوئی کارروائی سے گریزا ہے. آپ اس کی بنیادی وجہ کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں TTP کے خلاف یہ لوگ ایکشن نہیں لیتے؟ کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہیں یا پھر ان کی انٹینٹ ہی نہیں ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یہ کیپیسٹی کا مسئلہ نہیں ہے. کیپیسٹی بلڈ کی جا سکتی ہے، یہ انٹینٹ کا مسئلہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی آپس میں ایتھنک افینٹی ہے. یہ ایک ہی
درخت کی یا ایک کی تنے کی دو شاخیں ہیں. ایک شاخ جو ہے وہ کابل میں بیٹھی ہوئی وہ اپنی اسلام کا ورژن جو ہے انہوں نے جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں وہ اس کا پرچار کر رہے ہیں. اور دوسرے جو ہیں انہوں نے بھی مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے اور وہ اس کی آڑ میں صرف ان کا ایک مقصد ہے کہ ہمارے جو ارسٹوائل جو ہمارے فاٹا ایریاز تھے, ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں, وہاں پہ آج سے جو ہے 20 سال پہلے والا دور آ جائے جہاں پہ ان کی مکمل حکمرانی ہو, جہاں پہ وہ جو ہے ہر قسم کی نارکوٹکس, ابڈکشن, رینسم اور جو ہے آرمز کی سمگلنگ, یہ ساری کاروائیاں کریں اور اپنی اکانومی کو بوسٹ کریں, کیونکہ اس کے علاوہ تو وہ کوئی کام جانتے نہیں. تو سر افغانستان کی سرزمین کو دھیان میں رکھتے ہوئے اگر ہم جنگی اعتبار سے دیکھیں خصوصاً فضائی حملوں کے تناظر میں تو پاکستان فضائیہ کے پاس کون سے طیارے اور ٹیکنالوجی موجود ہے اور کیا ہم پورے افغانستان کی رینج کو کور کرنے والے میزائلوں سے بھی نشانہ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی اس کی بالکل جو ہے نا مائکرو لیول یا ٹیکٹیکل لیول ڈیٹیل میں جائے بغیر میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو صرف یہ عرض کروں کہ دیکھیے ہماری فضائیہ بہت الحمدللہ بہت بڑی ہے اور ان کے پاس تو کوئی فضائیہ ہے نہیں. تو ہم جو ہیں ان کے ٹارگٹس کو اب دیکھیے ٹارگٹ جو ہوتے ہیں نا اس کا میچنگ جو ہے ویپن جو ہے اس کو استعمال کرنا ہی ایک کمانڈر کا ایک آپریشنل کمانڈر کا وہ جو ہے امتحان ہوتا ہے. ہم نے ہاتھی سے جو ہے نا وہ چونٹی مارنے والا کام نہیں کرنا. جس طرح امریکنز نے غلطی کی تھی کہ وہ اپنے $1 ملین کے جو ہے نا اکوپمنٹ کو وہ استعمال کر کے میزائل کو استعمال کر کے تو وہ ان کے غاروں میں جو ہے وہ بنکر بسٹر بامز اور اس طرح کی چیزیں کر کے تو انہوں نے اپنا بہت سارا جو ہے اوور جو ہے انرجی اور پیسہ ضائع کیا, استعمال کیا. ہمیں پرپورشنیٹ استعمال کرنا ہے. اور پھر دوسرے ہماری کوئی جنگ میں یہ ریپیٹ کروں گا کہ یہ ہماری اسٹیٹ کی پالیسی ہے. ہم افغان عوام کے لیے ہمارے دل میں آج بھی وہی جذبات ہیں جو پچھلے 80 سالوں میں یا 78 سالوں میں رہے ہیں. ہم افغان عوام سے ہم جو ہے برادرانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. یہ تو صرف ایک ٹولہ ہے جو وہاں پہ ایک آرٹیفیشل ایلیمنٹ کے ذریعے وہ اقتدار پہ قابض ہو گیا ہے اور ان کی بیانڈ کابل کوئی رٹ نہیں ہے. وہ جتنی مرضی بڑھ کے ماریں کہ جی افغانستان کے چپے چپے پہ ہمارا کنٹرول ہے. اگر ایسا کنٹرول ہے تو وہ کیوں نہیں جو ہے اپنے ملک سے جو 12 قسم کے ٹیررسٹ آرگنائزیشن القاعدہ سے لے کے تو ٹی ٹی پی تک وہاں سے آپریٹ کر رہی ہیں, وہ ان کو کیوں نہیں قابو کرتے؟ بالکل. تو ہم بڑے سلیکٹیو ٹارگیٹنگ کریں گے اور تاکہ بغیر کسی کولیٹرل ڈیمیج کے ہم صرف کریڈیبل جو ہے الیکٹرانک انٹیلیجنس اور گراؤنڈ انٹیلیجنس ہیومن انٹیلیجنس کے کمبینیشن سے جو بالکل ویریفائیبل ٹارگٹس ہوں گے